جنت سے نکالے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرما بردار اولاد بہشت میں اور نافرمانی اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت ہی میں رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت کے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کا پھل کھا لیا اور ان کے کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیا تو ابھی تک حضرت آدم کے معدے میں گیہوں پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا۔ مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھانکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم، تیرے ساتھ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، حیض کی گندگی دی اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سراندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 برس تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلموں کو پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرح 14-15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روز کی اسی برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روز کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو رہا ہے، صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبریل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روز الست کا خدا نے رکھا تھا،
کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبریل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب کے چھٹی پا کر حضرت جبریل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھیں۔ گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھیں۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبریل نے ایک دوسرے کو ملوایا۔ دونوں کا ملن ہوا۔ پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبریل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے کمانے لگے۔